قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، نہیں کہا تھا میں نے پہلے ہی تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، نہیں چل سکتے میرے ساتھ، بول گئے نا، منع کیا تھا نا، بولنا نہیں، بول پڑے ہو۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حضرت میری پکڑ نہ فرمائیں، میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے کو میرے لیے مشکل نہ بنائے، آگے خیال رکھوں گا، آگے خاموش رہوں گا، کچھ نہیں بولوں گا، حضرت میری پکڑ نہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے اچھا۔ فانطلقا، آگے چلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ایک بچے سے ملاقات ہوئی، کشتی میں تھے، کشتی پار لگی، مسافر اترے، آگے گئے شہر کے اندر، دیکھا ایک میدان ہے، میدان کے اندر بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا، اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اب نبی کہاں دیکھ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا منظر دیکھا پھر بول پڑے حضرت یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کر دیا، چھوٹا سا بچہ غیر مکلف نابالغ اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے آپ نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے۔ اب دیکھو یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ ٹھیک ہے، نبی ہے، نبی ظلم برداشت نہیں کرتا، ظلم کو دیکھ کر بولنا، روکنا، ٹوکنا یہ نبی کا فرض ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن خضر علیہ السلام بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک بچے سے ملاقات کی، فقتل، اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے حضرت کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بغیر نفس، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے، اس نے کسی انسان کو قتل بھی نہیں کیا تھا کہ بھائی آپ نے قصاص کے طور پر بچے کو قتل کر دیا، بغیر کسی وجہ کے بچے کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، حضرت یہ تو بہت برا کام کیا ہے آپ نے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہا تھا نا میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو، پھر بول گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، اور دیکھو اگر اس کے بعد میں نے کچھ بھی سوال کیا تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، بس آگے میں کچھ نہیں بولوں گا، حضرت بالکل زبان کو بند رکھوں گا، آپ کچھ بھی کرتے جائیں، ایک موقع اور دیں اپنے ساتھ رہنے کا، اگر اس کے بعد بھی میں نے کچھ کیا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اس کے بعد اگر میں نے کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ سوال کیا پھر اپنے ساتھ مت رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ بھی میری طرف سے اب عذر کو پہنچ چکے ہو، یعنی اب اگر آپ عذر کر لیں گے تو آپ حق بجانب ہے، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اچھا رکھ لیتا ہوں۔ فانطلقا، پھر دونوں آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، اللہ کہتے ہیں بعد میں دونوں ایک بستی میں گئے، دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، کافی لمبا سفر ہو چکا تھا، پاس میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بھوک اور پیاس نے جب ستایا تو خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے کھانا مانگا کہ بھائی ہمیں کھانا دے دو، بھوک لگ رہی ہے۔ انہوں نے دینے سے منع کر دیا، کھانا دینے سے منع کر دیا۔ یہاں پر ایک علمی بات یہ سن لیں، دونوں اللہ والے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، بہت ہی بزرگ ترین ہستیاں ہیں، لیکن پھر بھی کھانے کا سوال کر رہے ہیں۔ ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی بشری تقاضے رکھتا ہے، نبی کو بھی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی اللہ کا نبی اور پیغمبر ہے وہ کبھی نہ تو بیمار ہوتے، نہ ان کو بھوک لگتی، نہ انہیں پیاس لگتی، نہیں، وہ پیغمبر بھی ہوتے ہیں لیکن انسان بھی ہوتے ہیں، البتہ انسانوں میں سب سے افضل انسان ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے سوال کیوں کیا؟ ان کو تو عزیمت پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، جب پاس میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، جو کچھ توشہ وغیرہ ہوگا وہ سب ختم ہو چکا، بھوک سے نڈھال ہو چکے، تو اب جو ہے یہ لوگ معذور بن چکے تھے، یعنی مجبوری بن گئی تھی ان کے لیے کھانا مانگنا، اور مجبور آدمی کے لیے مانگنا اور سوال کرنا وہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس درجے کو پہنچ چکے تھے کہ ان کے لیے کھانا مانگنا جائز ہو گیا تھا، ورنہ تو حقیقت وہی ہے اور مسئلہ وہی ہے کہ پیشے کے طور پر مانگنا وہ بھی جائز نہیں، بغیر وجہ کے مانگنا وہ بھی جائز نہیں،
اور مال میں اضافہ کرنے کے لیے مانگنا وہ بھی جائز نہیں. لیکن اگر کوئی مجبور ہے، اس کے پاس کھانے کو ہے ہی کچھ نہیں، اور ساتھ ہی جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، اگر کچھ کھائے گا نہیں، کچھ پیے گا نہیں، تو اس مجبوری کے درجے میں سب کے لیے مانگنا جائز ہو جاتا ہے. تو یہ حضرات اس مجبوری کے درجے کو پہنچے ہوئے تھے، اس لیے بستی والوں سے کھانا مانگا. لیکن بستی والے بھی بڑے ہوشیار تھے. دیکھا رے دونوں بھلے چنگے لوگ ہیں، لمبے چوڑے خوبصورت، یہ تو شاید ایسے ہی مانگ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو تو دینا نہیں چاہیے اور مانگنا بھی نہیں چاہیے. تو انہوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا. حضرت جاؤ، یہاں کھانا وانا نہیں ہے، اپنا کہیں اور جا کے انتظام کرو، بھلے چنگے لوگ ہو، مانگتے پھر رہے ہو. تو بستی والوں نے بھی کھانا دینے سے منع کر دیا. اب جب بستی والوں نے کھانے سے منع کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، نہیں کھلاتے تو مت کھلاؤ. آگے گئے، دیکھا اسی بستی میں ایک دیوار ایسے تھی، ٹیڑھی، گرنے والی تھی. تو خضر علیہ السلام نے دیکھا یار یہ دیوار گرنے والی ہے، لاؤ اس کو ذرا ٹھیک کر دیتا ہوں. تو کندھے کا سہارا دے کر یا ہاتھ کے اشارے سے، جو بھی معجزہ تھا ان کا، جو بھی انہوں نے کیا ہو، اس دیوار کو سیدھا کر دیا. اب پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، حضرت ان سے کم وقتوں سے کھانا مانگا، کھانا تو انہوں نے کھلایا نہیں، ہمیں بھگا دیا، اور آپ ان کے کام بناتے پھر رہے ہو. ان کی دیوار گر رہی تھی، گرنے دیتے نا، آپ کو اس کو سیدھا کرنے کی، درست کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اگر چلو آپ نے درست کر دیا تو اب تو ان کو کہو بھائی دیکھو میں نے تمہارا کام بنا دیا، مجھے کھانا دے دو، یعنی اس کی اجرت لے لو، کچھ اس کی کچھ اجرت ہی لے لو کہ دیکھو بھائی میں نے گرتی ہوئی دیوار کو صحیح کر دیا، اس کے بدلے میں ہمیں کھانا کھلا دو. لیکن آپ اجرت بھی لینے کو تیار نہیں، یہ آپ کو کھانا کھلانے کو تیار نہیں، آپ الٹی ان کے ساتھ ہمدردیاں کرتے پھر رہے ہو. پھر بول گئے. تو پھر کہا حضرت خضر علیہ السلام نے، کہا تھا نا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، صبر نہیں کر سکتے. اور آگے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ چکا، اب آگے میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا. دیکھیں ترجمہ، فانطلقا، آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہنچے بستی والوں کے پاس، استطعما اہلہا، بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، فابوا ان یضیفوہما، لیکن انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. فوجدا فیہا جدارا، آگے گئے تو ایک دیوار کو دیکھا، یرید ان ینقض، کہ وہ گرا چاہتی تھی، گرنے والی تھی. فاقام، خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا، درست کر دیا. قال، موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت اگر آپ چاہتے اس دیوار پر ان سے اجرت لے سکتے تھے، یہ تو ہمیں کھانا کھلانے کو تیار نہیں اور آپ ان کے کام بناتے پھر رہے ہو. قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کہا تھا نا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، صبر نہیں کر سکتے، بس یہ گھڑی آ چکی ہے کہ میرے تمہارے درمیان جدائی کی گھڑی آ چکی ہے، اب آگے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. یہاں پر آ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام مزید صبر کر لیتے، ہمیں طرح طرح کے مزید عجائبات اور واقعات دیکھنے کو ملتے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میں تمہیں بتاتا ہوں ان واقعات کی حکمت کیا تھی. یہ جو 3 واقعات تم نے دیکھے، کشتی کا توڑنا، بچے کو قتل کرنا، ان کی دیوار کا سیدھا کرنا، میں نے میرے ساتھ تم نے 3 واقعات دیکھے اور تینوں مرتبہ تم بول پڑے. اب میں بتاتا ہوں ان واقعات کے پیچھے اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت کیا ہے. وہی فرماتے ہیں سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں ان واقعات کی تعویل کیا ہے، حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، جن واقعات پر تم صبر نہیں کر سکے، بار بار مجھے روکتے رہے، ٹوکتے رہے، بولتے رہے. اب سنو ان کے پیچھے حکمت اور مصلحت کیا تھی. اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان کے اندر ان تینوں واقعات کی حکمت اور مصلحت کو حضرت خضر علیہ السلام بیان کریں گے. انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو سنایا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.